الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم. باب ما يقال عند من حضره الموت. الفصل الأول. عن أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقنوا موتاكم لا إله إلا الله. وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حضرتم المريض أو الميت فقولوا خيرا فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون. رواه مسلم. بزرگوں اور بھائیوں اور ہماری مائیں اور بہنیں، ایک لمبے وقفے کے بعد آج پھر اللہ تعالیٰ کی توفیق سے درس حدیث کا یہ حلقہ، یہ مجمع اکٹھا ہوا ہے. سب سے پہلے تو ہم اللہ سے دعا کریں کہ پھر ایسا وقفہ درمیان میں نہ آئے کہ سلسلہ حدیث، درس حدیث کا یہ سلسلہ ٹوٹے اور وقفہ ہو. اللہ تعالیٰ مستقلا اس کو جاری اور ساری فرمائے، اس کے فوائد کو عام اور تام فرمائے. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ دنیا میں جو کچھ حالات اور پریشانیاں آتی ہیں ان میں خود ہمارا اپنا بڑا دخل ہوتا ہے. سب سے سچی اور برحق کتاب قرآن حکیم نے اس حقیقت کو اس طرح بیان فرمایا ہے: وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ. جو کچھ بھی مصیبت تم کو پہنچتی ہے وہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہے. اب چاہے چھوٹی مصیبت ہو، بڑی مصیبت ہو، کوئی بڑا ہنگامی مسئلہ ہو یا جزئی کوئی واقعہ ہو، اللہ کا کلام یہ فرما رہا ہے وہ سب تمہاری اپنی گناہوں کی نحوست ہوتی ہے. 21 پارے میں ارشاد فرمایا ہے: ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون. خشکی اور تری میں جو کچھ بھی بدلاؤ تم دیکھتے ہو، تبدیلی دیکھتے ہو، حالات کا بگاڑ دیکھتے ہو، تو اللہ فرمایا کہ خود تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہے، تمہارے کرتوتوں کی وجہ سے. اس کو یوں کہا جا سکتا ہے کہ کائناتی جو نظام ہے، زمین اور آسمان کے درمیان کا جو ایک نظام اور ترتیب ہے، اس میں تبدیلی اسی وقت آتی ہے جب خود انسان بدلتا ہے. اگر انسان ایک نہج پر چلتا رہے تو اللہ کا نظام بھی اپنے نہج پر چلتا رہتا ہے، فطرت سے وہ چلتا رہتا ہے. لیکن جب انسان میں بگاڑ آتا ہے، تبدیلی آتی ہے، تو پھر اللہ کے نظام میں بھی اونچ نیچ ہونی شروع ہو جاتی ہے. ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. بہت صاف لفظوں میں بیان ہے: ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. کسی قوم میں جو خیر اور بھلائی اور رحمت ہوتی ہے، اللہ اس کو نہیں بدلتا ہے شر سے، پریشانیوں اور مصیبت سے، جب تک کہ انسان خود نہیں بدلے. اگر انسان امن میں رہ رہا ہے، سکون میں رہ رہا ہے، اچانک تبدیلی آ جائے کہ امن ختم ہو گیا، اضطرابی حالات پیدا ہو گئے، تو وہ اس وجہ سے ہے کہ انسان خود بدل گیا. وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِّن كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ. کتنی درجنوں نہیں سینکڑوں آیات ہیں جن سے یہ حقیقت واضح ہوتی ہے کہ جو کچھ تبدیلی آتی ہے وہ ہماری تبدیلی کے بعد، ورنہ اللہ تعالیٰ اپنے نظام کو ایسے برقرار
مقدار رکھتا ہے جیسے اس نے بنانا ہے. بارشیں بند ہو گئی، زمین پر گرمیاں سخت ہو گئی، یا آپس میں خانہ جنگیاں شروع ہو گئی ہیں، ہندو مسلم فسادات شروع ہو گئے ہیں، تعصب بڑھ گیا ہے، یہ سب نتیجہ ہے ہماری بدعمالی کا. یہ اللہ کہہ رہا ہے. اب اس کا حل کیا ہے؟ اپنے آپ کو چینج کریں، پھر اللہ کی طرف لوٹیں، رجوع کریں، توبہ کریں، استغفار کا اہتمام کریں، مسجدوں کو آباد کریں، اللہ کو خوش کرنے والے اعمال کریں، تو پھر اللہ اپنا فیصلہ بھی بدلتا ہے. ہم خود اپنے آپ کو بدلنے کے لیے تیار نہیں، امید یہ لگاتے ہیں کہ اللہ اپنا نظام بدل دے. ایسا نہیں ہوتا. خود اپنے آپ کو بدلیں، اپنی کیفیات کو چینج کریں، تو پھر اللہ تعالیٰ اپنے احکام کو، اپنے فیصلوں کو بدل دیتا ہے. بہرحال دوسری رخ پر بات جا رہی ہے. ہمارے یہاں جو باب شروع ہو رہا ہے یہ کتاب جنائز کا تیسرا باب ہے. جنائز، جنازہ جس کو ہم کہتے ہیں. اس سے پہلا آدمی بیمار ہوتا ہے تو بیماری کے کچھ آداب ذکر کیے گئے ہیں. اللہ کے یہاں سے مقدر ہوتا ہے تو شفا مل جاتی ہے، مقدر ہوتا ہے تو موت کے اسباب شروع ہو جاتے ہیں. تو آج کا جو عنوان ہے وہ یہ ہے، باب ما یقال عند من حضرہ الموت. جس آدمی کے موت کے حالات شروع ہو جائیں، علامات ظاہر ہو رہے ہیں کہ بس اب یہ بچنے والا نہیں، یہ رخصت ہونے والا ہے، قریب المرگ ہے، تو ایسے شخص کے پاس بیٹھ کر ہمیں کیا دعا کرنی چاہیے، کیا بولنا چاہیے، کیا نہیں بولنا چاہیے، اس سلسلے کی روایات ہدایت دی جا رہی ہے. من حضرہ الموت، جس کو موت کا وقت قریب آ جائے، اس کے پاس بیٹھنے والے لوگ کیا کہیں، یعنی کیا دعا پڑھیں، کیا تلقین کریں، کیا کہیں مرنے والے سے. ہمارے یہاں مثال یہ ہے جب لمحات آخری شروع ہوتے ہیں تو رونے میں مشغولی ہو جاتی ہے، سب رونے کے بیٹھ جاتے ہیں، اس کے اوپر جھک جائیں گے اور اسے کہیں گے تم اس کو پہچانتے ہو کیا، ابا تم اس کو پہچانتے ہو کیا، بہن کہہ رہی ہوگی ماں کے بارے میں بھائی کو دیکھ لو ایک مرتبہ. یہ سب نہیں کرنا ہے. آخری لمحات ہے، دنیا سے وہ رخصت ہو رہا ہے، اس وقت بندے کا اپنے رب سے تعلق مضبوط ہو جانا چاہیے. اس کو وہ چیز یاد ملا جس سے اس کے اندر شوق پیدا ہو آخرت کا. بہت مشہور اور معروف روایت ہے، غالباً پیچھے بھی میں نے سنائی تھی آپ کو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو بندہ اللہ سے ملنے کو پسند کرتا ہے اللہ بھی اس سے ملنے کو پسند کرتا ہے. من احب لقاء اللہ احب اللہ لقاءہ. جو بندہ اللہ سے ملنے کو پسند کرتا ہے تو اللہ بھی اس سے ملنے کو پسند کر رہا ہوتا ہے. ومن کرہ لقاء اللہ، اور جو اللہ سے ملنے کو ناپسند کرتا ہے کرہ اللہ لقاءہ، اللہ بھی اس سے ملنے کو ناپسند کر رہا ہوتا ہے. تو یہ آخری لمحات میں اس کو شوق دلایا جائے، اللہ کی مہربانیاں یاد دلائی جائیں، جنت کے مناظر اس کو دکھایا جائے، تو اس کے اندر شوق پیدا ہوتا ہے کہ اللہ بھی اس سے ملنے کو پسند کرتا ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا تھا، اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو حقیقت آپ بیان فرما رہے ہیں کہ مرتے وقت جو اللہ سے ملنے کو پسند کرتا ہے تو اللہ بھی اس سے ملنے کو پسند کرتا ہے، مرتے وقت جو اللہ سے ملنے کو ناگوار سمجھتا ہے، ناپسند کرتا ہے، تو اللہ بھی ناپسند کرتا ہے. اللہ نبی ہماری ملاقات اللہ سے ہوگی موت کے ذریعے، اور کلنا یکرہ الموت، اور ہم میں سے ہر آدمی موت کو ناپسند کرتا ہے. ایک سوال حضرت عائشہ رکھ رہی ہے، اللہ نبی ہم میں سے ہر ایک اللہ سے جو ملے گا وہ موت کے راستے سے ملے گا، اور موت کو ہم میں سے ہر ایک ناپسند کرتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم میں سے ہر ایک اللہ سے ملنے کو ناپسند کر رہا ہے، اور جو اللہ سے ملنے کو ناپسند کرتا ہے اللہ بھی ناپسند کرتا ہے، تو پھر تو کسی کو بشارت ملے گی نہیں. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جواب عنایت فرمایا وہ ارشاد فرمایا کہ یہ مطلب نہیں جو تم سمجھ رہی ہو. عام زندگی میں تو ہر مسلمان موت سے ڈرتا ہے، موت کا خوف کرتا ہے، اور کوئی نہیں چاہتا کہ وہ مرے، کسی کو مرنا پسند نہیں آتا. یہاں تک کہ موت کا اندیشہ اور خوف تو اولیاء میں بھی ہوتا ہے، صدیقین میں بھی ہوتا ہے، یہاں تک کہ انبیاء علیہ السلام میں بھی موت کا خدشہ رہتا ہے، ڈر لگا رہتا ہے، وہ بھی مستثنیٰ نہیں. آپ فرمائیں عائشہ اس سے مراد ہے عین وفات کے وقت، روح نکلنے کے وقت، اس وقت کی کیفیت مراد ہے. پوری زندگی بندے نے موت کو پسند کیا ناپسند کیا اس کا اعتبار نہیں ہے، بلکہ عین موت کے وقت اس کی اندرونی کیفیت کیا ہے اس کا اعتبار ہے. پھر حدیث کے ذریعے حضور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لمبا مضمون بیان فرمایا.
کہ جب مومن بندے کی موت کا وقت قریب آتا ہے تو اللہ تعالیٰ ملک الموت کو بھیجتا ہے، اس کے ساتھ فرشتے ہوتے ہیں بے شمار، سب کے ہاتھ میں ریشمی رومال ہوتے ہیں، خوشبو بسائے ہوئے رومالوں کو وہ لے کر آتے ہیں۔ پھر ملک الموت مومن کے قریب بیٹھتا ہے، اب کان میں اس کو خوشخبریاں سناتا ہے، چلو جنت تمہارے لیے سواری گئی ہے، اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہے، اللہ نے بہت بڑی مغفرت تمہارے لیے تیار کر رکھی ہے، ایسے اس کو خوشخبریاں سناتا ہے۔ پھر مومن کی روح کرتی ہے نکالو مجھے، یہ اس وقت اللہ سے ملنا پسند کرنا یہ بات ہے۔ اب اس کی بشارت سن کر مومن کی روح تڑپ رہی ہے، اور اگر کوئی گنہگار بندہ ہوتا ہے، فاسق ہوتا ہے، فاجر ہوتا ہے یا منافق ہوتا ہے تو ملک الموت اس کے پاس بیٹھتا ہے اور کہتا ہے نکل، تیری خبر لی جائے گی، تیرے لیے ایسے ایسے عذاب تیار، تیرے لیے دوزخ تحقائی جا رہی ہے، بڑا ہو رہی۔ اب مومن کی روح گھبراتی ہے اور وہ نکلنا چاہتی ہے، اس وقت ناپسند کرنے والا۔ یعنی اگر مومن صادق ہے، زندگی بھر اس نے دین پر عمل کیا ہے، پابندیاں کی ہیں، تو عین موت کے وقت اس کو بشارت سنائی جا رہی ہوتی ہے، مومن کی روح تیار ہو جاتی ہے نکلنے کے لیے، یہ پسند کرنے والا۔ اور اگر خدا نے خاص کر زندگی اس نے یوں ہی گنوا دی ہے، گناہوں میں گزار دی ہے، ناجوانی میں گزار دی ہے، تو اب اس کو دھمکایا جا رہا ہے، ڈرایا جا رہا ہے، جہنم کا خوف اس کو سنایا جا رہا ہے، وہ گھبراتی ہے، روح اب نکلنا نہیں چاہتی، اس وقت کا ناپسند کرنے والا۔ یہ رسول اللہ نے لمبے مضمون سنا کر حضرت عائشہ کو سمجھایا۔ خلاصہ یہی نکلتا ہے کہ جو آدمی جیسا وقت گزارتا ہے، عین موت کے وقت اس کو ویسا پیغام سنایا جاتا ہے، اب آدمی کی روح گھبراتی ہے یا خوش ہو جاتی ہے۔ بہرحال یہ موت کا وقت آ رہا ہے، آخری لمحات شروع ہو رہے ہیں، گھر کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، چھوٹے بھی بڑے بھی، اولاد بھی، اولاد در اولاد۔ اس وقت کیا تلقین کرنی چاہیے اس کا بیان ہے۔ پہلا عنوان ہے تلقین اموات۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں لقنوا موتاکم، اپنے مرنے والوں کو، میت کی جمع، لیکن مراد یہ نہیں جو مر چکا ہے، بلکہ مجاز مایعون ہے، اہل علم سمجھ جائیں گے، جو ابھی چند لمحوں کے بعد میت ہونے والا ہے، ابھی چند گھنٹوں کے بعد جو مردہ ہو جائے گا، اس کو پہلے سے ایسے تعبیر کیا جائے، اس کو ہماری علمی زبان میں مجاز مایعون کہتے ہیں، جو کچھ آئندہ ہونے والا ہے اس کو پہلے سے بولتے ہیں۔ تو اردو محاورہ کہہ دیجیے جو موت کے قریب ہے اس کو تم لا الہ الا اللہ کی تلقین کیا کرو، یہ رسول اللہ کا ایک ارشاد ہے، حکم ہے۔ یہ جو آدمی آخری لمحات میں ہے، موت کے قریب ہے، اس کو تم لا الہ الا اللہ کی تلقین کرو۔ تلقین کا طریقہ کیا ہے؟ اس کو یوں نہیں کہنا ہے بھائی تیرا آخری وقت شروع ہو رہا ہے، تو نزا کی حالت میں کلمہ پڑھو، لا الہ الا اللہ پڑھو، یہ نہیں کہنا۔ اس لیے کہ وہ سکرات موت میں ہے، موت کی شدت اس پر گزر رہی ہے، ہم نہیں جانتے وہ کن حالات سے گزر رہا ہے۔ ہو سکتا ہے وہ اتنا سخت اور کٹھن حالات میں ہو کہ تم ان سے کہو کلمہ پڑھو اور وہ انکار کرتے، تجھے کلمہ کر رہی میرے اوپر تو مصیبت گزر رہی، تو کافر ہو جائے، کلمے کا منکر ہو جائے۔ اسی لیے حکم نہیں کرنا، بلکہ تلقین کا طریقہ یہ ہے کہ جب موت کے آثار شروع ہو جائیں، نشانیاں ظاہر ہو جائیں، تو اس کے بعد جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ تھوڑی سی بلند آواز سے کلمے کا ورد کریں، اس کو کہیں گے نہیں، اس کے بعد بیٹھنے والے کلمہ پڑھیں لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ، تاکہ وہ سن کر اس کو یاد آئے۔ بس اتنا ہی کرنا، اس کا نام ہے تلقین۔ اب اگر اس نے ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیا ہے تو تلقین بند کر، اس لیے کہ زیادہ بولتے رہنے سے بھی اس کو دقت ہوگی، پریشانی ہوگی، الجھن ہو سکتی ہے۔ ایک مرتبہ اس نے کلمہ پڑھ لیا، اب سب خاموش ہو جائے، جب تک وہ دنیا کی کوئی دوسری بات نہ کرے، چاہے 10 دن بعد موت آ رہی ہو، روح نکل رہی ہو، لیکن درمیان کوئی بات اس نے نہیں کی تو اس کی موت کلمہ پر مانی جائے گی اور وہ فضیلت حاصل ہو جائے گی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ، جس کا آخری بول لا الہ الا اللہ ہوگا وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ تو یہ آخر کلام ہی مانا جائے گا۔ اس نے کلمہ پڑھ لیا، اب 7 دن تک 10 دن تک بالکل خاموش رہا، بے ہوشی میں رہا، اس کو کچھ پتہ ہی نہیں، نہ پانی مانگا، نہ دوا کے لیے اس نے کہا، نہ کسی کو سلام کیا، نہ جواب دیا، خاموش پڑا۔ 10 دن کے بعد اس کی روح نکل رہی ہے تو یہ بھی کلمے پر مرنے والا مانا جائے گا۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ عین جس وقت روح نکلی اس وقت کلمہ پڑھنا ضروری، آخری کلام ہونا چاہیے،
اس کے بعد کوئی دنیاوی بات اس نے نہ کی، اور اگر دنیاوی بات کرنی ہو تو پھر دوبارہ تلقین مستحب، پھر دوبارہ پاس بیٹھنے والے لوگ پڑھیں گے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ، تاکہ اس کو سن کر یاد آ جائے، پھر کلمہ پڑھ لیا اس نے خاموش ہو جائے۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ بڑے درجے کے اولیاء کرام میں سے ہیں اور محدث کبیر ہیں، بہت بڑے محدث ہیں، امام بخاری علیہ رحمہ کے استادوں میں سے ہیں۔ ان کی وفات کا وقت قریب آیا تو کسی نے تلقین کی لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ، حضرت نام کھول کے ایک مرتبہ پڑھ دیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ایک مرتبہ پڑھ دی، بیٹھنے والے پڑھتے گئے دوبارہ۔ تو اولیاء کرام محدثین علماء اجرام کا حال عجیب ہوتا ہے، تو جاتے جاتے بھی حدیث کا صحیح مطلب سمجھا کر گیا عبداللہ بن مسعود، اور آنکھ کھول کے کہنے لگے اذا قلت مرۃ واحدہ، جب میں نے ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھ دیا فانا علیہ، وفی روایت فانا علی ذلک، تو میں اسی کلمے پر ہوں جب تک دوسری کوئی بات نہ کروں۔ تم بار بار کیوں پڑھ رہے ہو؟ کو سمجھایا میں ایک مرتبہ پڑھ چکا ہوں، اب تم تکرار کیوں کر رہے ہو، بار بار کیوں پڑھ رہے ہو اس کلمے کو؟ میں اسی کلمے پر ہوں جب تک میں کوئی دوسری بات نہ بولوں۔ حضرت نے بالکل آخری لمحات کا حدیث کا یہ مطلب سمجھایا۔ یہ اللہ والوں کی شان ہوتی ہے، علماء کی شان ہوتی ہے، جس کا زندگی بھر کا جو مشغلہ ہوتا ہے اللہ ان سے آخر میں وہی کام ملتا ہے۔ ان سے زیادہ حیرت کا واقعہ ہے امام ابو زرعہ رحمۃ اللہ علیہ، بھی بڑے محدث ہیں، ان کے آخری یعنی وقت قریب آیا تو بڑے بڑے محدث شاگرد بیٹھے ہوئے ہیں۔ اب سب کو یہ ہچکچاہٹ ہے کہ اتنے بڑے شیخ کو، اتنے بڑے محدث کو کیسے تلقین کریں۔ ایسا لگ رہا ہو کہ یہ بے ادبی سی ہوگی، اتنے بڑے عالم، اتنے بڑے حدیثوں کے حافظ کیسے تلقین کریں، کسی کو ہمت نہیں ہو رہی لا الہ الا اللہ کہہ کے یاد دلانے۔ ایک شخص کو تدبیر سوچی، اللہ جانتا ہے کسی دل میں، تو ایک حل اور ایک تدبیر اس کے دل میں آئی۔ یہی جو یہ حدیث جو ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا اپنی موتاکم لا الہ الا اللہ، اور ایک وہ حدیث جو میں نے ابھی سنائی من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ۔ شاگردوں میں ایک شاگرد بیٹھا ہوا ہے جس نے یہ حدیث حضرت ابو زرعہ سے ہی پڑھی ہے اور سنی، اب وہ کہہ رہا سند بیان کر رہا ہے حدثنی ھذا الشیخ، اس شیخ نے مجھے بیان کیا، ابو زرعہ طرف اشارہ کر رہا حدثنی ھذا الشیخ، اس شیخ نے مجھے بیان کیا، قال حدثنی عن فلان، انہوں نے کہا تھا کہ فلاں نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ فلاں نے بیان کیا۔ اب حدیث کا مطلب شروع کیا کہ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ، یہاں تک پڑھ کر وہ شاگرد رک گئے کہ ہمارے شیخ نے بیان کیا، وہ کہتے تھے کہ میرے استاد نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ میرے استاد نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ جس کی آخری بات لا الہ الا اللہ ہوگی، اتنا پڑھ کر وہ شاگرد چپ ہو گئے۔ حضرت ناک کھولے فرمایا دخل الجنہ، اتنا کہا انتقال کرو، یعنی اپنی زبان سے کہتے ہو جا رہے میں جا رہا ہوں جنت میں۔ من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ، آگے شاگرد نے نہیں پڑھا جہاں پوچھ کے تاکہ حضرت کو کلمہ یاد آ جائے، تو آنکھ کھول فرمایا آگے روایت میں یوں ہے دخل الجنہ، ہلکی آواز دخل الجنہ، یوں کہا اور روح پرواز ہوئی۔ تو جو جیسا وقت گزارے ویسے ہی اختتام ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تموتون کما تحیون، جیسے زندگی گزارو گے ویسی موت آئے گی۔ پڑھتے پڑھاتے حدیث کے مشغلے کے ساتھ وقت گزر رہا ہے تو آخر میں بھی وہی چیز ان کی زبان سے نکل جائے وَكَمَا تَمُوتُونَ تُبْعَثُونَ، وَكَمَا تَمُوتُونَ تُبْعَثُونَ، اور جیسے موت پاؤ گے ویسے اٹھائے جاؤ۔ کلمہ پڑھتے پڑھتے وفات پائے ہو تو کلمہ پڑھتے پڑھتے اٹھو۔ خدا نے خاص کر دنیا مال کھیت میری جائیداد میرا مکان یہ کہتے کہتے دنیا سے چلے گئے، یہی کہتے کہتے اٹھو کما تموتون تبعثون۔ اگر کوئی آدمی احرام باندھے ہوئے ہے اور تلبیہ پڑھتے پڑھتے اس کی وفات ہو گئی تو حدیث میں اشارہ موجود ہے کل قیامت میں وہ تلبیہ پڑھتے ہی اٹھے گا لبیک اللہم لبیک۔ ہم حرم میں پڑھتے ہیں، کعبہ شریف کے لیے پڑھتے ہیں، بیت اللہ کی زیارت کے موقع پر پڑھتے ہیں۔ جو آدمی حالت احرام میں وفات پا جائے حدیث میں ہے وہ اللہ کے یہاں محشر میں جا رہا ہوگا لبیک اللہم لبیک، وہ حقیقت پر ان کے سامنے آ جائے، اے اللہ تیرے سامنے آ جائے۔ یہاں تو مجاز بیت اللہ پر حاضری ہو رہی، وہاں حقیقت ہے اللہ کے سامنے جا رہا ہوں کہتے ہو جا رہا لبیک اللہم لبیک۔
تو میرے بھائیو، دنیا بہرحال گزرنے والی ہے. اچھی موت وہ ہے کہ آدمی دنیا سے اس طرح رخصت ہو کہ زبان پر اللہ کا، نبی کا، قرآن کا ایسا کوئی کلمہ ہماری زبان پر. یہ ان لوگوں کو نصیب ہوتا ہے جو دنیا میں رہتے ہوئے ہر وقت اپنا آپ کو دین میں مشغول رکھتے ہیں، دین کی بات کرتے رہتے ہیں. ہماری زیادہ تر گفتگو، زیادہ تر بات ہماری دنیا کی ہوتی ہے. تاخیر میں بھی زبان سے وہی نکلتا ہے، وہی نکلتا ہے. تو کثرت سے ذکر اللہ کی عادت رہے گی تو انشاءاللہ آخری لمحات میں ذکر ہی زبان پر آئے گا، ذکر ہی زبان پر آئے گا. کنز العمال میں روایت ہے، ایک آدمی کی وفات ہوئی اور کسی کو خود پتہ نہیں چلا کہ یہ اس کی وفات کس طرح ہوئی. نہ تو زبان میں اس نے اچانک اس کی حادثہ ہو گیا کہ موت ہو گئی بیچارے، کسی کو پتہ نہیں کہ آخری لمحات میں کلمات نصیب ہوئے کہ نہیں ہوئے. فرشتوں میں آپس میں بھی بحث، اس کا خاتمہ کیسا ہوا، اچھا خاتمہ ہوا برا ہوا، کچھ پتہ ہی نہیں چل رہا. تو فرشتے بھی عالم الغیب نہیں ہوتے، انہوں نے منہ کا زاویہ اندرونی چھا کر دیکھا تو زبان اس مخرج پر لگی ہوئی ہے جو نام کو ادا کرتے وقت زبان لگا کرتی ہے. لا الہ الا اللہ، زبان جہاں رکھتے اس کو مخرج کہتے ہیں. فرشتوں نے اس منہ کا زاویہ دیکھا اور زبان لگی ہوئی ہے لا الہ الا اللہ جہاں سے نکلتا وہاں پر، تو فرشتوں کا اس کا خاتمہ ایمان پر ہوا، زبان کا اشارہ موجود ہے. تو جیسے زندگی گزار ہو گئے ویسی وفات پاؤ گے. اپنی آخرت کی فکر ہم سب کو ہونی چاہیے. ایک مومن کا مقصد اور مومن منزل ہماری صرف وہ ہے. دنیا ہمارے گزارے کا سامان ہے، اس سے انکار نہیں ہے، لیکن ہم یہاں مقیم نہیں مسافر ہیں، مقیم نہیں مسافر ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور حدیث ہے، حضرت عبداللہ بن عمر کو نصیحت کرتے ہوئے آپ نے یہی فرمایا اور خاص انداز کندھے پر ہاتھ رکھا، کندھے پر ہاتھ رکھا. عبداللہ بن عمر کو فرمایا کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر السبیل، کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر السبیل. عبداللہ بن عمر، دنیا میں اس طرح رہو جیسے تم اجنبی آدمی. جو اجنبی ہوتا ہے وہ بہت زیادہ تعلقات نہیں بڑھاتا، نہ اس کی کوئی جانکاری ہے نہ پہچان ہے، کچھ نہیں جانتا، بہت محتاط وقت گزارتا ہے. اب عابر السبیل، بلکہ اس آگے بڑھو راہگیر ہے، راہ چلتا ہوا مسافر، وہ نہیں ٹھہرتا کہیں، اس کو ایک مسجد سامنے وہاں جائے گا، گزارے معیاریاں دوستیاں اس پر بیٹھنا وہاں جانا یہ سب کام نہیں کرے گا. یہ حضور نے سمجھایا دنیا میں اس طرح رہو جیسے تم راہگیر راستہ گزار رہے، نکلتے جا رہے. ایک واقعہ یاد آ رہا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چٹائی پر آرام فرمایا تو چٹائی کے نشانات آپ کی کمر پر پڑ گئے. بہت مشہور قصہ ہے. ایک جگہ حضرت عبداللہ ابن مسعود کے بارے میں آتا ہے، دوسری جگہ حضرت عمر کے بارے میں آتا ہے. دیکھ کر رونے لگے، چاہے وہ عبداللہ ابن مسعود ہو یا عمر فاروق ہو، اور کہنے لگا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ دونوں جہاں کے شہنشاہ ہیں، آپ کی غربت کا حال یہ ہے کہ آپ چٹائی پر آرام فرماتے ہیں، آپ کی کمر پر نشان پڑے ہوں گے جیسے چارپائی کے نشان پڑ جاتے ہیں. آپ اگر ہمیں اجازت دیں تو ہم آپ کے لیے گدا تیار کر دیں، نرم بستر تیار کر دیں. یہ دنیا کے بادشاہوں کا ٹھاٹ دیکھو، قالینوں پر آرام کرتے ہیں، بستر مزے میں رہتے ہیں. تو آپ نے فرمایا عبداللہ بعض روایت میں عمر ابھی تک تمہاری یہ سوچ ہے، ابھی تک تمہاری یہ سوچ ہے. اور آخر کے جو جملے تو کیا فرمایا، ہمارے لیے آخرت ہے اور ان کے لیے دنیا ہے. ہمارے لیے آخرت ہے، ان کے لیے دنیا. یہ کہہ کر آپ نے اشارہ کیا تھا ایک آیت کی طرف، وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، سورہ وضحا، کہ آخرت آپ کے لیے اولا یعنی دنیا سے بہتر ہے. دنیا بہرحال تنگی دوشی کے ساتھ گزر ہی جائے گی، حالات اور مسائل کے ساتھ گزر ہی جائے گی. کامیاب شخص وہ ہے جو ما بعد الموت کی تیاری کرتا رہے، کامیاب ہوشیار. حدیث آدھار نبی نے ارشاد فرمایا الکیس من دان نفسه وعمل بما بعد الموت. الکیس من دان نفسه، ہوشیار سمجھدار آدمی وہ ہے جو اپنا حساب خود کرتا رہے. ایک بڑے حساب سے پہلے حساب اکبر آئے گا، سب آگے سب سامنے آ جائے، مجھے کچھ ہم نے کیا ہے. اس حساب اکبر سے پہلے خود اپنا محاسبہ کرو، ہم کتنے عوامل ہم سے پورے ہو رہے ہیں، کتنی محتاج زندگی ہم سے گزر رہی ہے، اور کتنے منہیات ہیں جن کا ہم سے ارتکاب ہو رہا ہے، کتنے منہیات ہیں جن ہم بچ رہے ہیں، گریز کر رہے ہیں.
اللہ نے جیسے انسان چاہا ہے ویسا ہم بن پا رہے ہیں کہ نہیں پا رہے ہیں، اس طرح جو آدمی محاسبہ کرتا رہے، حضور نے فرمایا یہ سمجھدار ہے۔ ہم چاہے کسی کو سمجھدار مانتے ہو، جو کاروبار میں تیز ہو، جو ایک کا 10 بنا لیتا ہو، جو چرب زبان ہو، بہت تیز کلام ہو، اس کو لوگ کہتے ہیں بڑا ہوشیار ہے، بڑا چالاک ہے، لیکن اللہ اس کے رسول کی نگاہ میں، شریعت کی نگاہ میں وہ آدمی ہوشیار ہے جو ما بعد الموت یہ عربی اصطلاح جو موت کے بعد والی زندگی کے لیے کام کرے گا، وہ ہوشیار ہے۔ اور ہم سب، میں بھی، خود بھی، آپ بھی، تمام مسلمان لگے ہوئے ہیں ما قبل الموت کی تیاری، موت سے پہلے کی تیاری ہم رکھ رہے ہیں، مکان کی فکر، گاڑی کی فکر، شہرت کی فکر، یہی تو ہے، کاروبار کی فکر، دکان کی فکر، یہ کیا ہے؟ ما قبل الموت، موت سے پہلے کی تیاری ہم رکھ رہے ہیں، ہم بیوقوف۔ اور اللہ کے نبی ارشاد فرما رہے ہیں ہوشیار وہ ہیں جو ما بعد الموت، موت کے بعد والی زندگی کی تیاری میں رکھ رہے ہیں۔ الکیس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من اتبع نفسه هواها وتمنى على الله۔ والعاجز، احمق، نادان، ارادوں کا کم ہمت وہ شخص ہے جو اپنی خواہشات کے پیچھے اپنے من کو، اپنے جی کو لگا دیتا ہے۔ اتبع نفسه، اپنے نفس کو پیچھے لگا دیتا ہے، ہوا، اپنی خواہشات، جو جی نہ ہے بس وہ کرتا ہے، جو تمنا پیدا ہوئی اس کو پورا کرنا چاہتا ہے۔ اللہ کی آرزو، اللہ کے رسول کی آرزو، ان کو پورا کرنے کا شوق نہیں، اپنی آرزو کو پورا کرنے کے شوق میں پڑا ہوا ہے، یہ احمق ہے۔ اور اللہ جل وعلا ارشاد فرمایا وَتَمَنَّا عَلَى اللَّهِ، وَتَمَنَّا عَلَى اللَّهِ، بڑی حیران انسان، شوق اپنا پورا کرتا ہے اور اللہ سے اچھی امید رکھتا ہے، میری مغفرت ہو جائے گی، میرے درجات بلند ہو جائیں گے، میں بڑا مرحوم ہو جاؤں گا، رحم کیا ہو، امید ایسی لگاتا ہے، کرتا کر کچھ نہیں۔ اور میں اس کو لفظ بدل کر انکار کرتا ہوں، ہم سب دنیا کے معاملات میں متوکل علی اللہ نہیں، دنیا کے معاملات میں اللہ پر توکل نہیں کرتے، آخرت کے معاملے میں اللہ پر توکل کرتے ہیں۔ مثلا ایک زمیندار آدمی کبھی اللہ پر بھروسہ کر کے نہیں بیٹھتا کہ خود بخود فصل ہو جائے، بلکہ وہ زمین کو جوتے گا، پھر بیج ڈالے گا، وقت پر پانی بھی ڈالے گا، پھر فصل کی نگرانی بھی کرے گا، کوئی کیڑا لگتا ہے تو اس کی دوا ڈالے گا۔ یہاں کیوں نہیں اللہ پر توکل کرتا ہے کہ خود بخود ہو جائے گا تو کچھ ہونا ہے، نہ جوتنا چاہیے، نہ بیج ڈالنا چاہیے، نہ نگرانی کرنی چاہیے، خود بخود اگ جائے گا، ایسا کبھی نہیں ہوتا۔ ایسے ہی آخرت کے لیے بھی کچھ کریں گے تو وہاں تیار ملے گا، نہیں کریں گے تو کچھ تیار نہیں ملے گا۔ الدنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا تو آخرت کی کھیتی ہے، یہاں جو بو گے وہی ہوگا۔ سیرت ابن ہشام میں لکھا ہوا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے، اور بعد آثار سے معلوم ہوتا ہے آپ کی نبوت سے 40 سال پہلے، ابھی آپ نبی نہیں بنے، اس سے 40 سال پہلے، یا آپ کی پیدائش سے 40 سال پہلے ایک پتھر نکلا حرم خانہ کعبہ رکھا ہو، کیا اللہ نے قدرت سے اس کو پیدا کیا ہو، اس پر ایک تحریر تھی عربی میں، اس کا اردو ترجمہ یہ تھا اے نادانو ببول پر کبھی انگور نہیں لگتے، اے نادانو ببول پر کبھی انگور نہیں لگتے۔ انگور کی مثال اس لیے دی گئی کہ عربوں میں شراب بنائی جاتی ہے، ان کا وہ محبوب پھل تھا، اس لیے قرآن کریم میں اعناب اور عنب کا تذکرہ بہت آتا رہتا ہے۔ تو کیا کہا جا رہا ہے؟ کیکر کے درخت پر کبھی انگور نہیں لگتے، زمین پر تم کرو گناہ اور آخرت میں امیدوار رہو جنت کے، ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ یہاں نیکیاں بو گے تو اچھا اجر مل جائے، یہاں گناہ ہو رہے ہو تو سزا کی امید لگانا۔ یہ سخت نا امید، یہ سخت نا انصافی کی بات ہوگی کہ آدمی گناہ کرے اور اللہ سے اچھی امید لگائے۔ افنجعل المسلمین کالمجرمین ما لکم کیف تحکمون، ہے قرآن میں، افنجعل المسلمین کالمجرمین، کیا ہم ماننے والوں کو نہ ماننے والوں کی طرح کر دیں گے؟ ایک آدمی وہ ہے جو پوری زندگی اطاعت کے ساتھ گزارتا ہے، دوسرا آدمی وہ ہے جو گنہگار ہے، نافرمانی میں اپنا وقت گزارتا ہے، اللہ فرماتا ہے کیا دونوں برابر کر دیں گے؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ تمہاری عقل کہاں مارے گی؟ کس طرح فیصلہ کر رہے ہو؟ یہ تو ناانصافی ہوگی۔ جس نے اللہ کو یہاں مانا ہے، اللہ کل قیامت میں اس کی مانے گا۔ موٹی سی بات ہے، جو یہاں اللہ کو نہیں مان رہا ہے کل قیامت میں اس کی کوئی نہیں سنے گا۔ پہلا انسان جب دھرتی پر آ رہا ہے، پہلے بھی میں نے آپ کو سنا ہے، پہلا شخص، پہلا پیغمبر، پہلا رسول جب دھرتی پر آیا ہے تو اللہ نے یہی تو پیغام دیا تھا، یہی دیا
جاؤ زمین پر اتر جاؤ، فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَىٰ وَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَىٰ وَقَدْ كُنتُ بَصِيرًا۔ اور قرآن میں یہ سب تفصیل یہ موجود ہے۔ کیا کہا جا رہا ہے؟ اے آدم اور حوا جاؤ زمین پر اتر جاؤ، مقدر یہی تھا۔ اب میں تمہاری رہنمائی کے لیے، تمہاری ہدایت کے لیے، راستہ بتانے کے لیے ہدایت نامے اتاروں گا، جو کتابوں کی شکل میں بھی ہوں گے، صحیفوں کی شکل میں بھی ہوں گے، چھوٹی بڑی کتابیں اتریں گی۔ اب جو آدمی ان ہدایت ناموں کو پڑھے گا، سمجھے گا، ان کے مطابق وقت گزارے گا، تو اللہ فرمایا دو فائدے ملیں گے، دو فائدے ملیں گے۔ فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ، بس جس نے میری رہبری کی، میری ہدایت نامے کی پیروی کی، فَلَا يَضِلُّ، نمبر ایک راستہ نہیں بھٹکے گا۔ دنیا میں ہم مسافر ہیں، جنت سے نیچے پھینک دیے گئے ہیں، واپس جنت جانا ہے تو جنت کا راستہ وہ نہیں بھولے گا، اس لیے کہ کتاب میں جنت کا راستہ موجود ہے۔ اور دوسرا وَلَا يَشْقَىٰ، دنیا کی زندگی اس کی بدبخت نہیں ہوگی، یعنی آرام اور پرسکون زندگی گزار جائے، چاہے مال کم ہے، دھن دولت کم ہے، لیکن دل بادشاہ ہے، عافیت کے ساتھ وقت گزارے گا، خوشیاں اس کا مقدر بن جائے۔ اور اگلا انجام سنو، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، اور جس نے اعراض کیا میری یاد دہانی سے، پیغمبروں نے یاد دلایا، پیغمبروں کے بعد ان کے وارثوں نے یاد دلایا، کتاب نے یاد دلایا، لیکن اعراض کرتا رہا، دھیان ہی نہیں کیا اس طرف، فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا، تو پہلا نقصان یہ ہوگا اس کی زندگی، اس کی حیات کانٹوں سے بھر جائے گی، طرح طرح کے ٹینشن، طرح طرح کے فکر، طرح طرح کی مصیبت اس کو گھیر رہی ہے، چاہے مال کتنا ہی ہو لیکن سکون نہیں ہے۔ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا، اور اگلا نقصان وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، کل قیامت میں ہم ایسے شخص کو اندھا بنا کر اٹھائیں گے، آنکھوں کی روشنی کا اندھا، قبروں سے اٹھ کر میدان محشر کی طرف جائے تو کچھ نظر نہیں آئے، روشنی غائب۔ انسان کہے گا رب لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَىٰ، میرے رب آپ نے مجھے اندھا بنا کر کیوں اٹھایا؟ میں تو بینا تھا، مجھے بہت دور تک نظر آتا تھا، آج کیا ہوا کہ میری بینائی غائب ہو گئی۔ رب لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَىٰ وَقَدْ كُنتُ بَصِيرًا قَالَ كَذَٰلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَٰلِكَ الْيَوْمَ تُنسَىٰ، اللہ کا جواب جو جب ہوگا لیکن آج سنا دیا اللہ تعالیٰ، اللہ جواب دیں گے اسی طرح میرے قرآن سے، میری ہدایت سے، نصیحتوں سے دنیا میں اندھا بنا رہا، توجہ ہی نہیں کی قرآن کی طرف، قرآن کے پیغام کی طرف، حدیثوں کی طرف، احکام کی طرف توجہ ہی نہیں کی، وہ یا تو اندھا تھا دنیا میں، وہاں تو ویسے ہی اندھا تھا، لیکن یہاں ہم نے حقیقت کو اندھا بنا کر کھڑا کیا، جو تو نے طریقہ اختیار کیا ہم نے اس کو حقیقت کر دیا، وہاں اندھا بن کر رہا، حقیقت پر اندھا بنا کر اٹھایا جائے۔ اس لیے میرے بزرگوں اور بھائیوں، نوجوان ساتھیوں، سب سے بہت ہی عاجزانہ یہ گزارش ہے کہ زندگی کے جو لمحات اللہ نے عطا کیے ہیں ان کو سوچ سمجھ کر گزاریے، یہ ایک امانت ہے، ایک نعمت ہے، پوری ہو جائے گی پھر ہاتھ میں کچھ نہیں، پھر کچھ نہیں۔ یہ جو لمحہ ہمارے چل رہے ہیں، یہ فرصت عمل جو مل رہی ہے، یہ صرف نیکی کمانے کے لیے، آخرت کمانے کے لیے، ہم دیندار لوگ نہیں ہیں۔ واقعی یہ ہے جب گناہوں کی قدرت ختم ہو جاتی ہے تب دین کی طرف مائل ہوتے ہیں، جب گناہ بس کی نہیں رہتے، اب تو بوڑھے ہو گئے، اب تو آنکھوں سے دیکھنا بند ہو گیا، اب تو ہمت نہیں رہی، چل اپنا سیدھے سر پڑ جاؤ جائے گا۔ جب گناہ قابو سے باہر ہو گئے اب نیکی کی طرف آتے ہیں۔ دیدہ یاد رکھنا، اللہ تعالیٰ کو وہی عبادت زیادہ پسندیدہ ہے جو جوانی کی عمر میں، صحت کے زمانے میں کی جاتی ہے۔ جب بندہ عاجز ہو جائے، کمزور ہو جائے، اس وقت عبادت کرتا ہے، وہ اتنی محبوب عبادت نہیں، اللہ مدد تو اس کی بھی کرتا ہے، اللہ اس کو بھی نوازتا ہے، لیکن زیادہ قابل شکر، قابل قدر اور اللہ کی محبوب عبادت وہ ہے جو صحت کے زمانے میں، جوانی کے زمانے میں کی جاتی ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو باتیں ارشاد فرمائی ان میں سے ایک حدیث یہ بھی ہے کہ کل قیامت میں جن 7 لوگوں کو عرش کا سایہ دیا جائے گا ان میں ایک وہ نوجوان بھی ہے جو نوجوانی کی عمر میں اللہ کی عبادت کرتا ہو۔ حدیث سنانے کا وقت نہیں، لمبی روایت، 7 لوگ ایسے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ عرش اعظم کا سایہ میں جگہ دے گا۔ جب سارے لوگ پریشان ہیں، میدان محشر میں کھڑے ہوئے ہیں،
سورج اپنی قوت صرف کر رہا ہے، سب لوگ اپنے پسینے میں ڈوب رہے ہیں جیسے جیسے مقدر ہے، لیکن کچھ خوش نصیب ایسے ہوں گے 7 قسم کے لوگ جن کو اللہ اس موقع پر بھی اپنے عرش عظیم کے سائے کے نیچے جگہ دے گا. ان کو کچھ پتہ نہیں چلے گا میدان محشر میں کیا بیت رہی. لوگ اس قدر پریشان ہیں، کچھ پتہ نہیں، وہ تو آرام سے مشک کے ٹیلوں پر ٹھنڈی ہواؤں میں اللہ کی رحمت کے جھونکوں میں وقت گزار رہے ہیں. 7 قسم کے لوگ ہیں. ان میں سے پہلا آدمی شاب نشأ فی عبادت اللہ، شاب نشأ فی عبادت اللہ، وہ جوان جس کی جوانی اللہ کی عبادت میں گزر گئی. وہ نوجوان، معلوم ہو کہ نوجوان کی عبادت اللہ کو زیادہ محبوب، یہ بھٹکنے کا وقت ہے، خواہشات کا زمانہ ہے، تمنا کو پورا کرنے کا وقت ہے، لیکن پھر بھی آدمی قربانی دیتا ہے اور اللہ کے دین سے وابستہ رہتا ہے. اللہ اتنی ہی قدر فرماتا ہے کہ عرش عظیم کے سائے میں جن 7 خوش نصیبوں کو سایہ مل رہا ہے اس میں یہ پہلا نمبر کا آدمی ہے شاب نشأ فی عبادت اللہ. حدیث شریف میں آتا ہے ایک بڑی نعمت یہ بھی ہے کہ اگر نوجوانی میں کوئی آدمی نیکیوں کا پابند تھا، اعمال کی پابندی کرتا تھا، اب بڑھاپے میں وہ نیکیاں نہیں کر پا رہا. جب جوان تھا، صحت بنی ہوئی تھی، طاقت تھی، اوابین بھی، اشراق بھی، اور ساتھ تہجد بھی، تلاوت کا اہتمام بھی، گشت میں چلنا پھرنا بھی، مزید قربانیاں بھی، نہ جانے کیا کہ وہ نیک کام کرتا. اب بڑھاپے نے گھیر لیا ہے، پاؤں اور ٹانگ اس کے ساتھ نہیں دے رہے، آنکھوں نے جواب دے دیا ہے. تو اللہ کا مزید فضل یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتا ہے جوانی میں یہ جتنی نیکیاں کرتا تھا اب بڑھاپے کی وجہ سے نہیں کر پا رہا ہے، تم اپنا قلم مت روکنا، وہ نیکیاں جاری رکھو، لکھتے رہو. یہ اللہ کا فضل. لیکن جبھی تو جوانی میں کیا ہوگا، جب جوانی میں کوئی عبادت ہی نہیں کی ہے، اب بڑھاپے میں جا کے عبادت شروع کر رہے تو ہمارے لیے قلم چال رہے گا. قلم ان کے لیے جاری رہے گا جو جوانی میں قدر کرتے ہیں اپنی زندگی کی اور مختلف قسم کی عبادات انجام دیتے ہیں، پھر معذوری کی وجہ سے نہیں کر پاتے تو اللہ فرشتے سے فرماتے ہیں اکتب له صالح عمله الذي كان يعمل. یہ حدیث جملہ ہے. اذا ابتلي المسلم ببلاء في جسده، جب مسلمان جسمانی مرض میں مبتلا کر دیا جائے، بیماری میں مبتلا کر دیا جائے، بڑھاپے میں مبتلا کر دیا جائے، اب عمل چھوٹ گیا، نہیں کر پا رہا، قیل للملک، تو فرشتے سے کہا جاتا ہے اکتب له صالح عمله الذي كان يعمل، اس کے وہ اعمال صالحہ لکھتے رہو جو یہ جوانی میں کرتا تھا، صحت کے زمانے میں کرتا تھا. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 نعمتوں کی قدر کرنے کی خاص تاکید فرمائی ہے. اغتنم خمسا قبل خمس، اغتنم خمسا قبل خمس، فرمایا 5 چیزوں کو غنیمت سمجھو دوسری 5 سے پہلے. 5 نعمتیں ہیں، ان کی قدر کرو، ان کو وصول کرو پوری طرح، ان کی اہمیت کو سمجھو دوسری 5 قسم کی معذوری سے پہلے. 5 کو 5 سے پہلے غنیمت سمجھو. جمعے کے دن جب خطیب خطبہ دیتا ہے عام طور سے یہ حدیث بھی پڑھتا ہے لیکن دھیان میں نہیں رہتا، اول تو خطیب صاحب کچھ نہیں سمجھ رہا ہوتا کیا کہہ رہا ہوں اور سامعین کہتے ہیں کیا ماشاءاللہ. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا اغتنم خمسا قبل خمس، 5 کو 5 سے پہلے غنیمت جانو، اللہ کی رحمت مانو کی قدر کرو. کیا چیز ہے؟ شبابک قبل حرمک، پہلا جملہ شبابک قبل حرمک، اپنی جوانی کو غنیمت سمجھو بڑھاپے سے پہلے. جب بڑھاپا آ جائے گا صرف تمنائیں رہ جائیں گی، عمل کی طاقت ختم ہو جائے گی. دل خوب تمنا کرے گا اب میں تہجد پڑھوں گا، اب میں اشراق پڑھوں گا، اب دیر دیر تک نفل میں کھڑے ہو کر قرآن پڑھا کروں گا، لیکن بدن ساتھ نہیں دے رہا. یہ فرمایا بڑھاپا آنے سے پہلے جوانی کی قدر کرو. لیکن ہماری جوانی ضائع ہو جاتی ہے، کہیں اور چلی جاتی ہے. دوسری چیز فرمایا وصیحتک قبل سقم، اپنی صحت کے زمانے کو غنیمت سمجھو بیماری سے پہلے. ضرور نہیں ہمیشہ صحت مند رہو، ضرور نہیں ہمیشہ طاقت بنی رہے گی، بڑھاپا آئے گا، بیماریاں گھیریں گی، حالات گھیریں گے. اس سے پہلے صحت کو غنیمت سمجھ لو اور اللہ کی عبادت کرو، اپنی آخرت کی تیاری کرو، کھیتی کرو آخرت کی. تیسری چیز ارشاد فرمائی وغناک قبل فقرک، وغناک قبل فقرک، اپنی غریبی سے پہلے مالداری کو غنیمت سمجھ لو.
اس لیے ہمیشہ ایام ایک جیسے نہیں رہتے. تلک الایام نداولها بین الناس، زمانے کو بدلتے رہتے ہیں. آج کوئی خوشحال ہے، کل دوسرا کوئی خوشحال ہوگا. یہ دولت کسی کی لوڑی اور باندھی نہیں ہمیشہ یہ کے پاس ٹکی رہتی، یہ تو آتی جاتی رہتی ہے. اس لیے تو پتہ نہیں کتنے شوہر سے نکاح کیا اور پھر طلاق لے لی. صحیح کہہ رہا ہوں؟ یہ دولت اور یہ پیسہ کسی کا غلام نہیں ہے. نہ جانے کتنوں سے اس نے رشتہ کیا ہے اور ان کو گمراہ کر کے غافل کر کے پھر رشتہ توڑ دیا، کسی اور سے جوڑ لیا. آتی جاتی والی چیز ہے. اسی لیے رسول اللہ فرمایا غنی قبل فقر، اپنی غربت اور فقیری سے پہلے مالداری کو غنیمت سمجھو. جب ہمارے پاس پیسہ ہوتا ہے تو جمع کرنے میں لگے رہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ ذخیرہ ذخیرہ ذخیرہ. اصل ذخیرہ وہ ہے جو آخرت کے لیے آگے بھیج دیا ہے. اصل ذخیرہ وہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ سے پوچھا، تم میں سے کوئی آدمی اپنے مال کو چھوڑ کر دوسرے کے مال کی نگرانی کو پسند کرتا ہے؟ یعنی اپنے مال کی پرواہ نہ کرے اور دوسرے کے مال کی نگرانی کرے، حفاظت کرے، اس کو بڑھانے کی کوشش کرے، کیا کوئی پسند کرے؟ میں بولتا ٹھیک نہیں، ایسے کیوں پسند ہے؟ ہر ایک آدمی کو اپنی مال کی پڑی رہتی ہے، میرا مال محفوظ رہے، میرا مال بڑھتا رہے، اس میں برکت ہوتی رہے. ہر ایک یہ چاہتا ہے دوسرے مال کے چکر میں کیوں پڑے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم سب ایسے ہی ہو کہ اپنے مال کے بجائے دوسروں کے مال کے چکر میں پڑے ہوئے، دوسروں کے مال کی نگرانی کر رہے، دوسروں کے مالوں کو بڑھانے میں لگے. لوگوں نے کہا جی ہم نے بھی ایسا کیوں؟ ارشاد فرمایا تمہارا تو وہ ہے جو تم اللہ کے راستے میں آگے خرچ کر چکے ہو، اور جو کچھ تم یہاں ذخیرہ کر رہے ہو وہ تمہارا نہیں ہے، وہ تمہارے وارثوں کا چھوڑ کے چلے جاؤ. اس کو بڑھانے میں لگے رہے اور آگے جو بھیج دیا وہ تمہارا، اس کو بڑھانے کیوں نہیں کرے. ایک مثال دے کر سمجھا. تو غنا کا قبل فقر، اپنی غربت سے پہلے مالداری کے زمانے کو غنیمت سمجھو. اس مال کے ذریعے بھی جنت کمائی جا سکتی ہے، اس مال کے ذریعے بھی جنت کمائی جا سکتی ہے، اور کمائی ہے لوگوں نے. صرف تہجد سے جنت نہیں ملتی، صرف تسبیحات سے جنت نہیں ملتی، ان سے بھی ملتی ہے، لیکن اس سے کہیں زیادہ خدمت خلق کا جو شعبہ ہے وہ مؤثر ہے. خدمت خلق کا جو شعبہ ہے وہ زیادہ مؤثر ہے. یاد ہوگا میں نے پہلے بھی حدیث سنائی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من اغاث ملہوفا کتب اللہ لہ سنتان و سبعون مغفرۃ، جو آدمی کسی محتاج کی مدد کرتا ہے، کسی غریب کی مدد کرتا ہے، کسی بیمار کا علاج کرواتا ہے، کسی ضرورت مند کی ضرورت پوری کرتا ہے، اللہ تعالی 72 مغفرتیں لکھتا ہے. 72 70 اور 2 72 مغفرت لکھتا ہے. اس کے کام بنانے کے لیے تو ایک ہی کافی ہے، 71 مغفرتیں تو درجات بلند کرنے کے لیے. کیا حدیث ہے؟ ایک ہی مغفرت سے کام بن جاتا ہے آدمی کا، لیکن اللہ تعالیٰ نے مزید 71 کی رکھی درجات کو بلند کرنے کے لیے. تو اپنے مالداری کے زمانے کو، خوشحالی کے زمانے کو غنیمت سمجھو. آگے ارشاد فرمایا غنا کا قبل فقر، اور آگے فرمایا فراغ قبل شغل، فراغ قبل شغل، اپنی فرصت کو غنیمت سمجھو مشغولی سے پہلے. جو آدمی کو عمر بڑھتی ہے مشغولیاں بڑھتی چلی جاتی ہیں، کاروبار کی مشغولی، اولاد کی مشغولی، پھر اولاد کی شادیوں کا مسئلہ، پھر ان کی اولادیں ہوں گی، ان کے جھگڑے، آدمی کی مشغولی بڑھتی چلی جاتی ہے. رسول اللہ نے فرمایا جب تک تمہیں فرصت ہے اس کو غنیمت سمجھو مشغولی سے پہلے. ہم لوگ فرصت کے انتظار رہتے ہیں، جب یہ اس کام سے فارغ ہو جائے پھر کریں گے انشاءاللہ، جب اس کام سے فارغ ہو جائے پھر انشاءاللہ دیندار بنیں، جب یہ کام نمٹ جائے پھر کریں گے. یہ پھر تو کسی نے دیکھی ہی نہیں، یہ پھر تو کسی نے دیکھی نہیں، آتی نہیں کسی پہ قبضے. ایک بزرگ فرمایا کرتے تھے زمانہ 3 ہے، زمانہ یعنی وقت 3 ہے. بہت پہلے سے ہم پڑھتا ہے ربیع الاول فارسی سے. زمانہ 3 ہے، ماضی گزرا ہوا زمانہ، حال جو چل رہا ہے، ہم بیٹھے ہیں آپ لوگ بیٹھے، ایک مستقبل جو آئندہ آئے گا. تو بزرگ نصیحت فرمایا کرتے تھے ماضی گزر گیا وہ ہمارے ہاتھ سے نکل گیا، مستقبل آئندہ زمانہ وہ ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے، اور پتہ نہیں آئے گا کہ نہیں، اور کتنا ہاتھ میں آئے گا. ہمارے قبضے میں تو صرف یہ حال کا زمانہ، فی الحال جو جس میں ہم چل رہے ہیں، اسی حال میں ہمیں سب کچھ کرنا ہے. اسی حال میں توبہ کرنی ہے، اسی زمانے حال میں اللہ کو راضی کرنا ہے، اسی زمانے حال میں توبہ کرنی ہے، اسی زمانے حال میں گناہوں سے رکنا ہے. کل کے لیے کوئی چیز ادھار مت چھوڑو. اپنے یادداشت کے لیے موٹے حروف میں لکھ کر رکھا کرو
آج نقل کل ادھار. بعض دکانوں میں لکھا رہتا ہے، یہ بہت معنی سے جملہ ہے. آج نقل کل ادھار. جب کل آئے گی تو آج ہی بن جائے، پھر لکھا ہو گیا ہوا آج نقل کل ادھار. تو ایسے ہی اپنے نفس سے کہہ دو کہ آج نیکی، آج توبہ، آج اللہ کو راضی کریں گے. اے نفس تیری کل مان لیں گے. جب کل آئے گی وہ پھر آج ہو جائے گی. آج اللہ کو راضی کریں گے، آج توبہ کریں گے، آج اللہ کو خوش کریں گے. اے نفس میں تیری کل مانوں گا. تو آج نقل کل ادھار. اس طرح زندگی گزارو تو نفس کو بھی بہکاتے رہو اور اللہ کو خوش کرتے رہو. اور اگر تم نے نفس کی مان لی تو پھر یہ نفس اتنا حاوی ہوگا کہ یوں کہو گا تم کل توبہ کرو، پرسوں توبہ کرو، اگلے مہینے توبہ کرو، چلو اس جمعے سے نیک بن جاؤ. لیکن وہ جمعہ ہاتھ نہیں آیا، اس سے پہلے تو دنیا سے ختم ہو جائے. اس لیے آج کے کام کو کل پر نکال، آج ہی کر لو. یہ توبہ بھی اور استغفار بھی. میری ہوئی زندگی کو غنیمت سمجھو. یہ 4 نصیحتیں ہوئی. آخری اور 5ویں نصیحت رسول اللہ نے فرمائی وحیاتک قبل مماتک. اپنی زندگی کو غنیمت سمجھو موت سے پہلے. جب موت آ جائے گی سلسلہ بند. اذا مات الانسان انقطع عنه عمله الا من ثلاث، الا من صدقة جاریہ او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له. رسول اللہ نے ارشاد فرمایا جب انسان کو موت آ جاتی ہے تو عمل بند ہو جاتا ہے. ظاہر سی بات، نہ نماز پڑھ پائیں گے، نہ تلاوت کریں گے، نہ تسبیحات کر سکتے، کچھ نہیں. سلسلہ بند. موت سے پہلے ہے عمل کی فرصت. جب موت آ گئی سلسلہ بند ہو گیا. ہاں 3 اعمال ایسے ہیں جن کا اجر اور ثواب موت کے بعد بھی جاری رہتا ہے. خوش قسمت ہیں وہ لوگ جو اپنی زندگی میں ان 3 کاموں کو یا ان 3 کاموں میں سے کوئی کام کر جاتے ہیں، مرنے کے بعد بھی پانی ملتا رہتا ہے. الا من صدقۃ جاریہ. نمبر 1 صدقہ جاریہ. کوئی ایسا کام کر جانا جس سے اللہ کی مخلوق فائدہ اٹھائے. کہیں مدرسہ بنوا دیا، مسجد بنوا دی، کہیں مکتب قائم کرا دیا، کہیں کنواں بنوا دیا، اللہ کی مخلوق فائدہ اٹھا رہی ہے. تو جب تک وہ مسجد، وہ مدرسہ، وہ مکتب، وہ پانی کا کنواں، چشمہ جب تک جاری ہے آپ کا ثواب بھی چل رہا ہے. الا من صدقۃ جاریہ او علم ينتفع به. یا اپنے پیچھے ایسا علم چھوڑ کر گیا جس سے لوگ نفع اٹھا رہے ہیں. کتاب لکھ دی تھی، لوگ پڑھ کے ہدایت پا رہے ہیں. کسی نے لکھ دی مشکات لکھ دی، لکھنے والے آج اس کا سبق چل رہا ہے. تو اس حدیث کے پڑھنے پر جتنا اجر ثواب ملے گا وہ شیخ کو منتقل ہو جائے، کتاب لکھنے والے کو منتقل ہوگا. شیخ زکریا نے فضائل اعمال لکھی، لوگ پڑھ کر اپنی زندگی درست کر رہے ہیں. کوئی درود شریف کا اہتمام کرتا ہے، کوئی استغفار کا اہتمام کرتا ہے، کوئی گوشت کا اہتمام کرتا ہے. ان سب کے برابر اجر ثواب شیخ زکریا کو منتقل ہوتا ہے. کون گنے گا ان کے لیے؟ یہ ہے بڑی منافع. یا آدمی کتاب نہیں لکھی لیکن اس نے پڑھنے پڑھانے کا سلسلہ رکھا، درس دیا، شاگرد تیار کیے، علماء تیار کیے. اب وہ علماء پڑھا رہے ہیں، دوسرے شاگردوں کو تیار کر رہے ہیں. قیامت تک جتنے علماء تیار ہوں گے پہلے والے استاد کو سب کے برابر اجر و ثواب ملے. آٹومیٹک طرح. اور آخری چیز ارشاد فرمائی وہ ہم سب کر سکتے ہیں. مال والے بھی کر سکتے ہیں، غریب بھی کر سکتے ہیں، پڑھے لکھے بھی کر سکتے ہیں، بے پڑھے بھی کر سکتے ہیں. او ولد صالح يدعو له، او ولد صالح يدعو له. اپنے پیچھے نیک اولاد چھوڑ کر گیا جو اس کے لیے دعائیں خیر کرتی رہے. نیک اولاد یہ بھی ذخیرہ ہے. لیکن ہم سب غور کر لیں ہمارے گھروں میں ہماری اولادیں کیسی، کیا ہم نے ان کی تربیت کی ہے؟ ہم ان پر محنت کر رہے ہیں کہ وہ دین پر چلنے والے بن جائیں، یا ہم ان کو دنیا کی ڈگر پر ڈال رہے ہیں، یا ہم ان کو کاروبار میں مہارت دے رہے ہیں. یہ ہمارا اور آپ کا اپنا فیصلہ ہے کیا کرنا ہے. یاد رکھنا جن کو آپ نے کاروبار میں لگا دیا ہے، کاروبار میں مہارت دے دی ہے، ان کو بڑا مشاق آپ نے بنا دیا کاروبار میں، شاید ہی کبھی وہ آپ کے لیے دعائیں مغفرت کریں. اس لیے ان فرصت ہی نہیں، پورے دن تو کاروبار میں لگے رہتے ہیں، غیر اللہ کی تعلیم پر لگے رہتے ہیں. اور جن کو آپ نے میاں جی بنا دیا، حافظ بنا دیا، عالم بنا دیا، ٹوٹا ٹوٹا کیسے بھی بنا دیا، وہ کہیں مکتب پڑھائے گا، کہیں امامت کرے گا، چھوٹے چھوٹے بچوں کو قاعدہ سپارہ پڑھائے گا. اس کی نیت کے کیے بغیر بھی اس بچے کے نیت کیے بغیر بھی جتنا وہ پڑھائے گا وہ سب کے برابر اجر و ثواب آپ کو ملتا رہے گا. اور ولد صالح يدعو له. نیک اولاد چھوڑ کر ایک ذخیرہ ہے. حدیث شریف میں آتا ہے ایک آدمی کے جنت میں درجات بلند ہوتے جا رہے ہیں. وہ پوچھے گا الہ العالمین میری سمجھ سے باہر ہے کہ میری یہ درجات کیوں بلند ہو رہے ہیں؟
مجھے تو موت آ چکی ہے، میری نیکیوں کا سلسلہ بند ہو چکا ہے، لیکن آج اس منزل میں، پھر کل اس منزل میں، پھر اس کے بعد اس منزل میں روزانہ ترقی ہو رہی ہے جنت میں، یہ کیوں ہو رہی ہے؟ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے لِاسْتِغْفَارِ وَلَدِكَ لَكَ، تمہارا بیٹا زندہ ہے زمین پر، وہ تمہارے استغفار کر رہا ہے، اس استغفار کی برکت سے تیرے یہ درجات بلند ہو رہے ہیں۔ جبھی تو جب ایک اولاد چھوڑ کر جائے آپ کو یاد کرنے والے نہیں، جو آپ کے لیے کچھ کلام پڑھ کر بخشیں گے، اور اگر ان کو دنیا دار بنا کر چھوڑ کر چلے گئے تو کبھی یاد نہیں کریں گے، وہ تمہیں کیا یاد کریں گے، وہ خود اپنا آپ کو یاد نہیں رکھیں گے، وہ تمہیں کیا بخشیں گے، وہ اپنے لیے کچھ نہیں کر پائیں گے، وہ صرف دنیا کمانے میں لگے رہیں گے۔ اس لیے میرے بھائی بات لمبی ہو رہی ہے، حدیث پر آتے ہیں کہ جس آدمی کی موت کا وقت قریب آ رہا ہو اس کے لیے تلقین مستحب ہے، اور تلقین کا طریقہ یہ ہے کہ اس کے پاس بیٹھنے والے تھوڑی بلند آواز سے پڑھیں لا الہ الا اللہ، تاکہ سن کر اس کو یاد آ جائے وہ بھی پڑھ لے لا الہ الا اللہ۔ اس کو کہتے ہیں تلقین۔ پہلے حدیث میں یہی حکم آیا ہے، حضرت ابو سعید خدری اور حضرت ابو ہریرہ دونوں حضرات سے روایت ہے، نبی نے ارشاد فرمایا لقنوا موتاکم، اپنے مرنے والوں کو لا الہ الا اللہ کی تلقین کیا کرو۔ وعن ام سلمہ رضی اللہ عنہا قالت قال رسول اللہ، دوسری حدیث ہے، آپ نے ارشاد فرمایا اذا حضرتم المریض او المیت فقولوا خیرا، یہ بھی بہت اہم ہدایت ہے، دھیان سے سن لینا، اور خاص طور سے ہماری مائیں اور بہنیں بیٹھی ہوئی ہوں گی وہ اس جملے کو خاص طور سے نوٹ کریں۔ کیا فرما رہے ہیں؟ جب تم کسی مریض کے پاس پہنچو یا مرنے کے قریب جو شخص ہے اس کے پاس پہنچو تو بھلی بات کہو، فقولوا خیر، بھلی بات کہو، فإن الملائکۃ یؤمنون علی ما تقولون، اس لیے کہ فرشتے آمین کہہ رہے ہیں ان باتوں پر جن کو تم فی الحال بول رہے ہو۔ مثلا والد کا انتقال ہو، اب بیٹیاں، اس کی بیوی، بیٹے اب چلائیں ہائے ہم برباد ہو گئے، ہم تباہ ہو گئے، اب ہمارے لیے کون کمائے گا، اب ہمارے لیے کون روٹی کا انتظام کرے گا، کون ہمارا سہارا بنے گا؟ فرشتے کہہ رہے آمین آمین، تم تباہ ہو جاؤ، تم برباد ہو جاؤ، ہم تباہ ہو گئے، ہم برباد ہو گئے، فرشتے کہہ رہے آمین آمین، اللہ کرے تم تباہ ہو جاؤ۔ اور اگر تم یہ کہو انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم سب اللہ کی ملکیت ہیں، اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے، اللہ ہمارے لیے کافی ہے، اللہ ہی ہمارا سہارا ہے، تو فرشتے کہتے ہیں آمین آمین، اللہ تمہارا سہارا بن جائے، اللہ تمہارا کام بنا دے، اللہ تمہارا معاون ہو جائے۔ یہ مطلب حدیث کا کہ جو کچھ اس وقت بول رہے ہو اس پر فرشتے آمین کہہ رہے ہیں۔ ایسے ہی مرنے والے کے لیے دعائیں مغفرت کر رہے ہو، اپنا آپ کو نہ بولو، اپنا آپ کو نہ بولو، بلکہ اپنے لیے بھی دعا کرو، اس کے لیے بھی دعا کرو، یوں کہو کہ اللہ ہماری اور اس کی مغفرت فرما۔ یہ عادت ہمیں نہیں، ہم کیا کہتے ہیں اللہ بیچارے کی مغفرت فرما، اللہ اس بیچارے کے درجات کو بلند فرما، اللہ اس بیچارے کی قبر کو کشادہ فرما، ٹھیک ہے، لیکن اپنا آپ کو بھی بول رہے ہو۔ اس وقت جو کچھ تم کہو گے اس پر فرشتے آمین کہہ رہے ہیں، تو اپنے آپ کو بھی مت بولو اور یوں کہو کہ اللہ ہماری اور ان کی مغفرت فرما، اللہ ہمارے اور ان کے درجات کو بلند فرما، اللہ ہمارا اور ان کا معاون ہو جائے، تو اس کے لیے اللہ مدد کرے گا، تمہاری مدد کرے گا۔ اس طرح دعا کرو، یہ ادب سکھایا گیا۔ اسی وجہ سے جب قبرستان جاتے ہیں تو کیا ہوا ہے یغفر اللہ لنا ولکم، پہلے اپنے لیے مانگا گیا ہے، یغفر اللہ لنا، اللہ ہماری مغفرت کرے تمہاری بھی مغفرت کرے، تو اپنا آپ محروم نہیں کرنا، یہ قبولیت کا وقت ہے۔ تو ام سلمہ رضی اللہ عنہ کہہ رہی ہیں کہ آپ نے ارشاد فرمایا جب تم کسی مریض کے پاس جاؤ یا میت کے پاس جاؤ تو قولوا خیرا، بھلی بات کہو، اللہ سے خیر کی امید ہے، انشاءاللہ آسانی ہوگی، انشاءاللہ اس کی قبر میں کشادگی ہوگی۔ اس کو کوئی غلط جملہ منہ سے نہیں نکلنا چاہیے، ورنہ فرشتے آمین کہہ رہے ہیں اور وہ قبول ہو جائے۔ فإن الملائکۃ یؤمنون علی ما تقولون۔ وعنها قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم ما من مسلم تصيبه مصيبة فيقول ما أمره الله به إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم اجرني، وفي رواية اللهم آجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها إلا أخلف الله له خيرا منها۔ ام سلمہ رضی اللہ عنہ پہلے یہ نکاح میں کی ابو سلمہ کی، اور سب سے پہلا جوڑا جنہوں نے ہجرت کی ہے مدینہ کی طرف یہی ہے،
حضرت ابو سلمہ اور ام سلمہ، چھوٹا سا ایک بچہ تھا سلمہ، ان کا بیٹا تھا سلمہ، اس کی طرف باپ کی نسبت کریں گے تو ابو سلمہ، سلمہ کا باپ، اور ماں کی نسبت کرتے ام سلمہ۔ تو یہ چھوٹا سا جوڑا میاں بیوی، ایک چھوٹا سا بچہ مدینے کی طرف رخصت ہو رہے ہیں مکہ المکرمہ سے، تو لوگوں نے ان کو روک لیا، یعنی عورت کو روک لیا۔ ابو سلمہ سے کہا تمہیں جانا تو جاؤ، ہم اپنی بیٹی کو کیوں جا رہے تھے، مکہ والوں کا ہم کیوں جا رہے تھے، ان کو تو روک لیا گیا، اور ابو سلمہ رخصت ہو کے مدینے چلے گئے، اکیلے ایک آدمی۔ ایک سال تک تنگی اور خوشی میں رہی بیچاری، پھر اس کے ہاتھ پر 10 کھا کے مکہ والوں نے ان کو بھی رخصت کر دیا تھا۔ ابو سلمہ بہرحال مدینہ منورہ میں پہنچ گئے، زندگی گزری شوہر کے ساتھ، پھر اللہ کی قضا تقدیر آئی اور ابو سلمہ کا انتقال ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر تشریف لے گئے، تعزیت کے لیے تسلی دی اور ارشادات فرمائے۔ اس موقع پر آپ نے یہ نصیحت فرمائی تھی، کیا فرمایا؟ ام سلمہ اللہ سے یہ دعا کرو، کیا دعا؟ اللہم آجرنی فی مصیبتی، اے اللہ مجھ کو میری مصیبت میں اجر اور ثواب عطا کرو، یعنی میں صابر رہوں، صبر کروں، کہیں مجھ سے بے صبری نہ ہو جائے کہ آنے والی مصیبت پر جو اجر ہے وہ ختم ہو جائے۔ یاد رکھنا جو بھی مصیبت بندے پر آتی ہے، چاہے چھوٹی یا بڑی پریشانی کوئی بھی، وہ خیر سے خالی نہیں۔ ادنا خیر یہ ہے کہ اس کے گناہوں کا کفارہ ہوتا ہے، ادنا خیر، اور بڑی خیر یہ ہے کہ اس کے لیے ذخیرہ ہوتا ہے، اس کے درجات بلند ہوتے ہیں۔ کتنی بڑی مصیبت، کتنی بڑی مصیبت۔ ایک حدیث مجھے بار بار یاد آتی ہے، میں پتہ نہیں کتنی مرتبہ آپ کو بھی سنایا ہوگا، کہیں اور بھی سنا ہے۔ مسند احمد کی روایت موجود ہے، اور مفتی شفیع صاحب نور اللہ مرقدہ نے اس کو معرف القرآن میں بھی نقل کیا ہے، ایسی ترمذی شریف میں بھی موجود ہے، ترمذی جلد ثانی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک آدمی ایسا ہے کہ جس نے اپنی کوئی چیز اپنی ایک جیب میں رکھی، مثلا گھڑی ہے، مسواک ہے، موبائل ہے، کوئی بھی چیز ایک جیب میں رکھی یہاں کی، جب ضرورت پڑی تو بھولے سے ہاتھ اس جیب میں ڈال دیا، بے خیالی میں ہاتھ اس جیب میں چلا گیا، یہاں جیسے ہاتھ گیا تو وہ چیز یہاں نہیں موجود ہے، موبائل نہیں ہے، وہ چیز ایک دھچکا اس کو لگتا ہے، ایک سب وقت کہانی، اور ادھر ہاتھ ڈالتا ہے وہ چیز مل جاتی ہے۔ سیکنڈ کا معاملہ ہے، جیب میں ہاتھ گیا، ایک غم پہنچا کہاں گئی وہ چیز، اور دوسری سیکنڈ میں ہاتھ ادھر آ گیا، یہاں وہ چیز مل گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اتنی سی مصیبت پر بھی اللہ مومن کے گناہ معاف کرتا ہے، مومن کے گناہ اللہ اس طرح سے صدمے سے بھی گناہوں کو معاف کرتا ہے، چاہے جائے کہ ٹھوکر لگ جائے، کوئی اور زخم لگ جائے، قرضہ سر پر آ جائے، کوئی اور بڑی مصیبت آ جائے، ان کا تو کہنے ہی کیا یہ کوئی مصیبت ہے، اتنا سا صدمہ بھی مومن کا بیکار نہیں جاتا، اتنی سی مصیبت بھی خالی نہیں جاتی، کم سے کم اس میں ادنا فائدہ یہ کہ گناہوں کا کفارہ ہوتا ہے۔ یہ حدیث میں رسول اللہ نے ارشاد فرمایا، مومن کی مثال اس کوپن کی سی ہے جو نئے بیج میں سے باریک سی پتی نکلتی ہے، جو کہ آپ لوگ زمیندار نہیں ہیں، جو زمیندار کو سمجھ جائے، جب بیج کو ڈالا جاتا ہے زمین میں تو 2-4 دن کے بعد صرف ایک پتی باہر آتی ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا، مومن کی مثال اس پتی کی سی ہے، بہت نازک ہوتی ہے، ہلکی سی ہوا سے بھی جھولتی رہتی ہے، کبھی ادھر کبھی ادھر، اور خطرات سے منڈلاتی رہتی ہے، کسی پاؤں پڑ جائے گا تو ٹوٹ جائے، جانور بھی چگ سکتا ہے، کیڑا بھی کھا سکتا ہے، خطرات سے منڈلاتی رہتی ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا، مومن کی مثال اس کی سی، ہر وہ خطرے میں ہے، نازک ہے، مراحل سے گزر رہا ہے، بھروسہ نہیں تو کیا حال آ گیا اس کے اوپر، یہ رسول اللہ نے مثال دی، لیکن جو بھی حال آئے گا وہ اس کے لیے خیر بھلائی کی چیز ہوگی۔ یاد ہو گئی حدیث میں سنائی تھی، ایک صحابی گیا، نے اپنے شوہر کی بڑی خدمت کی، اپنے شوہر کو خوش کر دیا، باغ ہو گیا شوہر، تو خوش ہو کر وہ کہنے لگا، آج تو جو کچھ مانگتی ہو میں تجھے دوں گا، مانگ کیا مانگتی؟ تو صحابی نے کہا، میں تجھ سے طلاق مانگتی ہوں، میں تجھ سے طلاق مانگتی ہوں، طلاق دے مجھے، چھٹی کر میری۔ اس کے پاؤں کے نیچے زمین نکل گئی، وہ سمجھ رہا تھا کہ زیور مانگے گی، کوئی اور دولت مانگے گی، مکان مانگے گی، کوئی اور چیز مانگے گی۔ اب وہ اتنی اچھی اور نیک اور خدمت کرنے والی بیوی، اس کو طلاق دوں تو کیسے دوں؟ صحابی پریشان، لیکن مرد بیان مرد ہوتا ہے، اللہ نے کو کامل العقل بنایا ہے، فوراً اس کے ذہن میں ایک تدبیر آئی جان چھڑانے کے لیے، وہ عادت پڑ چکا ہے، جو تو مانگے گی وہ دوں گا، تو فوراً تدبیر ذہن میں، اس نے کہا ٹھیک ہے، میں تجھے طلاق دینے کے لیے تیار ہوں، لیکن یہاں نہیں،
رسول اللہ کی موجود. چلو رسول اللہ کا گواہ بنائے. اس لیے کو معلوم ہے کہ رسول اللہ کب کہیں گے بھی دے دو طلاق, حضور منع کریں. جب حضور منع کر دیں گے تو کیا تم کو حضور اجازت نہیں دے رہے, یہ تدبیر دین ہے. چلو رسول اللہ کا گواہ بنائے, وہاں جا کر آپ کو طلاق. اب دونوں میاں بیوی گھر سے نکلے اور چل گئے. راستے میں چلتے ہوئے اچانک شوہر کو ٹھوکر لگی اور وہ گرا, اس کا سر پھٹا, خون نکلا. بیوی نے اپنا دوپٹہ یا کوئی کپڑا جلایا, راکھ بنائی, راکھ کو اس زخم میں لگایا. پرانے زمانے کا ایک طریقہ تھا. اس کو ہوش آیا, تھوڑا اٹھایا اسے. جب اس کو ہوش آ گیا تو اس نے کہا چلو چلتے ہیں, تمہیں طلاق چاہیے, چلو چلتے ہیں. بیوی کا آپ نہیں چاہیے, چلو واپس. ان کا نہیں, کیا بات ہے بتاؤ تو صحیح, کیوں نہیں چاہیے؟ ان کا نہیں, کوئی بات نہیں, چھوڑو چھوڑو, اب مجھے طلاق نہیں چاہیے. اب شوہر خوددار بن گیا, موقع دیکھ کے ان کا نہیں, مجھے طلاق دینی ہے, تم مانگی کیوں, چلو حضور کے پاس چلتے ہیں, وہیں جا کے تمہیں طلاق دینی. جب یہ بتاؤ کہ اب طلاق کیوں نہیں چاہ رہی اور پہلے کیوں چاہ رہی. عورت مجبور ہو گئی تو اس نے بتایا کہ میں نے طلاق کا مطالبہ اس لیے کیا تھا کہ جب سے میں تمہارے نکاح میں آئی تھی میں نے تم کو کسی پریشانی میں نہیں دیکھا. نہ تمہیں بخار ہوا, نہ تمہیں کبھی نظر ہوا, نہ کوئی قرض تمہارے سر پر آیا, نہ کبھی تم بیمار ہوئے. تو مجھے تمہارے ایمان کے بارے میں ڈر لگنے لگا کہ یہ منافق تو نہیں میرا شوہر. مومن تو ایسا نہیں ہوتا, مومن کو کچھ نہ کچھ حال رہتا ہے, کوئی نہ کوئی پریشانی رہتی ہے. اس کو کوئی پریشانی نہیں اللہ بندے کو, کہیں ایسا نہیں, کہیں ایسا تو نہیں میرا نکاح منافق سے ہو گیا, تو مجھے تمہارے ایمان کا خطرہ. لیکن اب تم چلے ہو, ٹھوکر لگ کر گرے ہو, تمہیں زخم لگا ہے, تمہارا خون بہ گیا ہے, تو مجھے یقین ہو گیا کہ تم مومن ہو, اس لیے مجھے اب طلاق نہیں چاہیے. یہ چیز موجود ہے. تو مومن پر بہرحال جو بھی پریشانی آتی ہے وہ اجر سے خالی نہیں. اس لیے رسول اللہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا کو ان کے شوہر ابو سلمہ کی وفات کے بعد یہ دعا سکھا رہے ہیں, اللہم آجرنی فی مصیبتی. ام سلمہ یوں کہا کرو, اللہم آجرنی, اے اللہ مجھے اجر دے دے میری مصیبت میں, وَأَخْلِفْ لِي خَيْرًا مِنْهَا, اور مجھے اس سے بہتر بدل عطا کر. جو ایسا کہے گا اخرف الا اخرف اللہ له خیرا منها, تو اللہ تعالیٰ ضرور اس کو اس گئی ہوئی نعمت سے بہتر عطا کر دے. دعا سنائیں, ایسا کہا کرو اور اللہ سے خیر کی امید لگاؤ. جو نعمت چھن گئی ہے اللہ ضرور اس سے بہتر تجھے عطا کر دے. ام سلمہ کہتی ہیں کہ میں نے کہنے کو تو کہا ہے, یہ دعائیں پڑھی میں نے, حضور نے کہا تھا اس لیے, لیکن میرا دل کیوں کہتا تھا ابو سلمہ سے بہتر کون مل سکتا تھا, ابو سلمہ سے بہتر مجھے کون ملے گا, ایسا نیک شوہر کون ملے گا. اس زمانے کی کوئی ایسی بات نہیں تھی دوسری تیسری چوتھی شادی کرنا, تو یہاں بہتر بدل یہ تھا کوئی اچھا شوہر مل جائے, دوسری جگہ نکاح ہو جائے. تو میں یہ سوچا کرتی تھی کہ ابو سلمہ سے بہتر مجھے کون مل سکتا ہے. کچھ ہی دن گزرے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کا پیغام بھیجا, تو پھر مجھے اس دعا کا مطلب سمجھ میں آیا کہ ابو سلمہ سے تو 1000 درجے بہتر شوہر مجھے مل رہا ہے. رسول اللہ کی زوجیت میں ام سلمہ رضی اللہ عنہا زیادہ ہے. تو بہرحال یہ ان دعاؤں میں سے ایک دعا ہے کہ جب کسی آدمی پر کوئی مصیبت آ جائے تو وہ کہے انا للہ و انا الیہ راجعون, اللہم آجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منها. یہ دعا اس کو پڑھنی چاہیے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو, تمام سننے والوں کو, سننے والوں کو عمل کی سعادت و توفیق عطا فرمائے.